اہل بابل میں اگر حق قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی تو ان مناظروں میں ساکت اور عاجز ہو جانے کے بعد اور اپنے دیوتاؤں کی بے چارگی اور بربادی کو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد یقیناً حق قبول کر لیتے، لیکن وہ بد نصیب اپنی ذاتی طاقت اور نمرود کی سلطنت کی آڑ لیتے ہوئے اپنی ناکامیوں اور بتوں کی بربادیوں کا بدلہ لینے کے لیے اس بات پر آمادہ ہوئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا کر ہمیشہ کے لیے نعرہ حق کو خاموش کر دیا جائے۔ چنانچہ نمرود کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کر دیا گیا اور 30 گز لمبا 20 گز چوڑا سنگین دیواروں کا آتش کدہ تعمیر کیا۔ آتش کدہ کو لکڑیوں سے بھر کر آگ لگا دی گئی، 1 مہینہ تک بھڑکائی کی گئی۔ جب اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے تو اللہ کے خلیل کو منجنیق کے ذریعے اس آگ میں ڈال دیا گیا۔ روح الامین نے سدرا سے دیکھا کہ اللہ کے خلیل کے پایہ استقامت میں لغزش اور دل میں ہراس کیا معنی، بلکہ زبان پر حرف التجا تک بھی نہیں آیا۔ ان سے نہ دیکھا گیا۔ حاضر خدمت ہوئے اور پوچھا کہ کوئی ضرورت ہے؟ فرمایا ہاں، لیکن تم سے نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا تو پھر جس سے ہے اسی سے عرض کیجیے۔ آپ نے فرمایا وہ حال جانتا ہے، اس سے دعا کی کوئی حاجت نہیں۔ اپنا پیغام پہنچانے کے جرم میں آگ میں جانے والے کو دیکھ کر اس قادر و قیوم نے حکم فرمایا، یا نارو کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم، اے آگ خبردار ابراہیم کا بال بیکا نہ ہو، ٹھنڈی ہو جا اور ان کے لیے سلامتی کا سامان بن جا۔ قدرت خداوندی کا کتنا حیرت انگیز نظارہ ہے کہ وہی شعلے جس کے پاس سے کوئی گزر نہیں سکتا تھا، پرندے پر نہیں مار سکتے تھے، ایک دم سے سرد ہو گئے، بندشیں جل گئی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آنچ بھی نہیں آئی۔ اہل بابل پر حجت الہیہ تمام ہو چکی تھی۔ قوم نے حق کو قبول کرنے کے بجائے آواز حق بلند کرنے والے کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی، تو اب وقت آ گیا کہ اس صفحۂ ارض کو ان کے وجود سے پاک کیا جائے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوا۔ آپ اپنے چچا زاد بھائی لوط بن ہاران کو لے کر شام چلے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں اور حضرت لوط علیہ السلام مؤتفقہ میں آباد ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود اور اہل بابل پر عذاب نازل فرمایا۔ مچھروں کی ایک فوج آئی، پوری قوم کے خون کے ساتھ گوشت بھی چٹ کر گئی۔ ایک مچھر نمرود کے دماغ میں گھس گیا، اس کے مغز کو چاٹ کر ہلاک کر دیا، اور اللہ کے خلیل کو آگ میں ڈالنے والی قوم کا نام صفحۂ ہستی سے اس طرح مٹا دیا گیا کہ کوئی ان پر آنسو بہانے والا بھی نہ رہا۔ اللہ فرماتا ہے، فما بکت علیہم السماء والارض، نہ تو ان پر آسمان رویا اور نہ ہی ان پر زمین روئی۔ بابل سے آنے کے بعد ایک مدت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام شام میں رہے۔ اتفاقاً شام میں ایک بار قحط پڑا، غلہ لینے کے لیے مصر گئے۔ ساتھ میں آپ کے اہلیہ سارہ بھی تھیں، وہ آپ کے چچا زاد بہن تھی، ان سے آپ نے نکاح کر لیا تھا۔ ان دنوں مصر پر پہلا فرعون حکمران تھا۔ اس ظالم کی عادت تھی کہ شادی شدہ عورتوں کو جبراً لے لیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر پہنچے تو کسی نے فرعون مصر کو اطلاع دی کہ ایک صاحب مصر میں آئے ہیں، ان کے ہمراہ ایک حسین ترین عورت بھی ہے۔ فرعون مصر نے بلوا کر پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون عورت ہے؟ آپ نے فرمایا وہ میری بہن ہے۔ آپ نے واپس آ کر حضرت سارہ سے بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ میں نے اس تاویل سے کہ اس سرزمین پر سوائے ہم دونوں کے اور کوئی مسلمان نہیں، تمہیں بہن بتایا، تمہیں اگر پوچھے تو اس کے خلاف مت بتانا۔ اس پر بھوت سوار تھا، اس کے باوجود کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کو بہن بتایا تھا۔ اس نے حضرت سارہ کو بلایا، حضرت سارہ ادھر گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ناموس کو خطرے میں دیکھ کر وضو فرمایا اور نماز شروع کر دی۔ حضرت سارہ کو دیکھ کر اس خبیث نے دست درازی کرنی چاہی۔ قدرت الہی نے اس کا گلا گھٹ دیا اور زمین پر ایڑیاں رگڑنے لگا۔ جب جان جاتی دیکھی تو اس نے حضرت سارہ سے کہا، دعا کرو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، اب میں تم سے کوئی تعارض نہیں کروں گا۔ حضرت سارہ نے یہ دعا کی، اے معبود، اگر تو یہ جانتا ہے کہ میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں اور میں نے اپنے ناموس کو محفوظ رکھا ہے، تو اس کافر کو مجھ پر قابو مت دے۔ اے معبود، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ اسی نے قتل کیا ہے۔ دعا کرتے ہی وہ ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہونے کے بعد پھر نیت بگڑ گئی اور ہاتھ بڑھایا، پھر وہی حالت ہوئی۔ پھر حضرت سارہ نے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا، پھر نہیں مانا۔ تیسری بار بھی ہاتھ بڑھایا تو پہلے سے زیادہ سختی سے عذاب آ لیا۔ پھر دعا کی، التجا کی، دعا کے بعد ٹھیک ہو گیا۔ بار بار تجربے سے سمجھ چکا تھا کہ اس عفیفہ کی پشت پر کوئی غیبی قوت ہے۔ اب ہمت نہ ہوئی،
دربان سے بلا کر کہا کہ تم بجائے انسان کے شیطان کو لے آئے ہو، اسے میرے ملک سے نکال دو اور اس کی خدمت کے لیے ہاجرہ کو دے دو۔ حضرت سارہ ہاجرہ کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا کیا حال ہے؟ عرض کیا اللہ نے بدکار کا مکر اسی کے منہ پر دے مارا، اس نے ایک باندی خدمت کے لیے دی ہے۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر شام واپس آئے۔ حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ فرما دیا۔ حضرت ہاجرہ اصل میں کسی قبطی بادشاہ کی بیٹی تھی جسے فرعون مصر نے قید کر کے باندی بنا لیا تھا، لیکن قسمت میں دین و دنیا کی ملکہ ہونا تھا، اس لیے قدرت نے انہیں اپنے خلیل کی خدمت میں بھیج دیا۔ کچھ دنوں میں اللہ عز و جل نے حضرت ہاجرہ کی آغوش حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پر کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اگرچہ شام میں پیدا ہوئے تھے، لیکن قدرت انہیں کوئی اور ہی بستی بسانے کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ حضرت سارہ کو امید تھی کہ خدا انہیں کوئی اولاد دے گا جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرفراز ہوگی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں اس نور کی تابش دے کر حضرت سارہ کو رشک ہوا، اور یہ رشک اس حد تک پہنچا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہاجرہ اور اس کے بیٹے کو میری نظروں سے اوجھل کیجیے اور کسی ایسی جگہ چھوڑائیے جہاں آب و دانہ نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام من جانب اللہ حضرت سارہ کی دل جوئی کے لیے مامور تھے، اس لیے ان کی خواہش رد نہ کر سکے۔ ادھر وہی آئی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں کو اس سرزمین پر چھوڑائیے جسے میں نے قبلہ توحید بنانے کے لیے روز ازل سے ہی چن لیا ہے۔ حضرت سارہ کی خواہش کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام ماں اور دودھ پیتے بچے کو براق پر سوار کر کے لے چلے اور جہاں اب کعبہ ہے وہاں تک لائے۔ زمزم کے پاس ایک اونچے درخت کے نیچے لے جا کر اتارا۔ ایک توشے دان میں کھجوریں اور ایک مشک پانی بھر کر پڑ۔ اس وقت وہاں ببول وغیرہ کا جنگل تھا، نہ آبادی تھی نہ پانی کے لیے کوئی کنواں تھا۔ اس سنسان میدان میں اکیلے چھوڑ کر اپنے سرتاج کو واپس ہوتے دیکھ کر حضرت ہاجرہ بیتاب ہو گئیں۔ پوچھا اس چٹیل میدان میں کس کے سہارے چھوڑے جاتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہ دیا اور نہ ہی مڑ کر دیکھا۔ حضرت ہاجرہ نے بار بار پوچھا، جب کوئی جواب نہ ملا تو عرض کیا کیا آپ کو خدا نے اس کا حکم دیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ اب اطمینان ہوا۔ بولی ایسا ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا، ہماری ضرور حفاظت فرمائے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے پہاڑ کی گھاٹی کے قریب پہنچے تو اکلوتے بیٹے کی بے کسی پر شفقت پدری جوش میں آئی۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد اور اپنی بیوی کو ایک ناقابل کاشت میدان میں تیرے عزت والے گھر کے پاس چھوڑا۔ اے ہمارے رب، اس لیے کہ یہ نماز پڑھیں، کچھ لوگوں کے قلوب ان کے طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کا رزق دے۔ مجھے امید ہے کہ یہ لوگ تیرا احسان مانیں گے۔